سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ریاستوں میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت تمام خلیجی ریاستوں اور یورپ کے کچھ ممالک میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرواز اجتماعات منعقد ہوئے۔ مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ میدان عرفات میں روح پرواز منظر دیکھے گئے۔ فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں۔ دنیا بھر سے آج لاکھوں حجاج کرام کی جانب سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری ہے۔ نذر گوندل کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر نذر محمد گوندل نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محاذ ذرائع کی نستعلیت پر یقین نہیں رکھتے۔ کابینہ نے چین کے ساتھ گدے کی کھال کی برآمد پر ریگولیٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں منگل کے روز چین کے ساتھ چارٹر پروٹوکولز پر دستخط کیے گئے منظوری دے دی، جس میں گدے کی کھال کی برآمد کی ریگولیشن میں شامل ہے۔ منظوری وفاقی کابینہ سے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے لی گئی۔ کابینہ نے گدوں کی کھالیں برآمد کرنے کے پروٹوکول کے ساتھ ساتھ خشک مرچیں، گائے کی گوشت اور دودھ کی مصنوعات سے بھی متعلق پروٹوکول پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی۔ اٹارنی جنرل نے 102 گرفتار ملزمان کی تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان ایوان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے فسادات کے سلسلے میں فوجی حراست میں موجود 102 ملزمان کی تفصیلات جمع کروا دیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے مقدمات کی سماعت ابھی شروع نہیں ہوئی اور ملزمان کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر تابندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 6 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین ملزمان کے ٹرائل سے متعلق یکساں درخواستوں کی سماعت کی۔ سلمان خان ہمارا ٹارگٹ ہے، اسے ضرور قتل کریں گے، گولڈی برار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گولڈی برار نے انٹرویو میں کہا کہ سلمان خان ہمارا اولین ہدف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہیں اور جب کامیاب ہو گئے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سلمان خان کا پیچھا تب تک کرتے رہیں گے جب تک پیشن گوئی کمیونٹی سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ 1998 میں کالے برن کا شکار کر کے پنشوئی کمیونٹی کے جذبات مجروح کیے گئے۔ یاد رہے کہ کالے برنن کو پنشوئی کمیونٹی کے نزدیک مقدس جانور تصور کیا جاتا ہے۔ خفیہ دستاویزات کے بغیر اجازت تحویل میں رکھنے کا اعتراف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آڈیو لیک ہو گئی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی، جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خفیہ سرکاری دستاویزات موجود ہیں اور جو انہوں نے بغیر اجازت تحویل میں رکھے ہوئے ہیں۔ مبینہ آڈیو میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ جنرل مارک کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کروانا چاہتے ہیں۔ آڈیو میں ٹرمپ اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خفیہ دستاویزات موجود ہیں۔ مانسیرا میں آئل ایجنسیوں کے گودام میں آتش زدگی، ایک شخص جل کر لقمہ اجل بن گیا۔ آتش زدگی کے واقعے کا ٹکراؤ جنازہ روڈ پر آئل ایجنسی کے گودام میں پیش آیا، جہاں 2 افراد جھلس گئے۔ ایک شخص زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جبکہ دوسرے کو اسپتال منتقل کروا دیا گیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اطلاع ملنے پر پہنچا اور آگ پر قابو پا لیا۔ کراچی میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے صدر اور اطراف میں بوہری جماعت کے افراد نے نماز عید طاہری مسجد میں ادا کی اور بھرپور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی قربانی کے لیے نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور طاہری مسجد کی طرف آنے والی سڑکوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ پختونخوا کے سابق وزیر ڈاکٹر امجد علی اور سوات کے سابق سٹی میئر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں کو ان کی رہائش گاہوں سے گرفتار کیا گیا اور ایم پی او کے تخت گرفتار کیا گیا۔ دونوں کے خلاف 9 مئی کو نفرت انگیز تقاریر اور حساس اداروں کے خلاف بیانات پر مقدمات درج ہیں۔
آئندہ 48 گھنٹوں میں IMF کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا: شیخ رشید۔ 300 ارب روپے کے مزید ٹیکس عوام پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اسحاق ڈار نہ ڈالر کو 200 روپے پر لائے اور نہ ہی معیشت کو تباہی سے بچایا۔ سربراہ عوامی لیگ مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 300 ارب روپے کے مزید ٹیکس عوام پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی عید الاضحیٰ کے موقع پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور مسلمانوں کو مبارکباد۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹوئٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ عید الاضحیٰ قربانی، مساوات اور ہمدردی کے جذبے کی علامت ہے۔ یہ جذبہ سماجی اور اقتصادی عدم مساوات کو کم کر کے اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ مذہبی تہوار ہم سے تقویٰ اور پاکیزگی زندگی اپنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسرت موقع پر بالمعمول مسلمان، بالخصوص بیرون ملک مقیم پاکستانی جو آج یہ تہوار منا رہے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سکون اور خوشحالی عطا کرے۔ پاکستان کے ساتھ جلد معاہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں IMF کے حکام نے اپنا تازہ بیان میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ جلد معاہدے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مشن چیف نے کہا کہ گزشتہ چند روز میں حکومت پاکستان نے بڑے اہم معاشی فیصلے کیے۔ پاکستان کے فیصلے معاشی اصلاحات کی طرف اہم پیش رفت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مانیٹرنگ پالیسی میں سختی سے مہنگائی کی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ فارن ایکسچینج مارکیٹ میں بھی بہتری سے بیلنس آف پیمنٹ کا دباؤ کم ہوگا۔ مفتاح اسماعیل نے صرف عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، پارٹی نہیں چھوڑی۔ سابق وزیر اعظم سینئر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے صرف عہدوں سے استعفیٰ دیا، پارٹی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بولنے کا موقع نہیں دیں گے اور فیصلے کر دیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ اپنے ذاتی کام سے گیا تھا، نواز شریف سے ملاقات ہوئی جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ مجھے کوئی تحفظات نہیں ہیں، تحفظات سیاست میں نہیں ہوتے۔ پنجاب میں ایک نئی موٹر وے کی تعمیر کی منظوری دے دی گئی۔ نازک منڈی تا نارووال 75 کلومیٹر موٹر وے منصوبے پر 36 ارب 81 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ منصوبے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں فنڈ خرچ کریں گی۔ تفصیلات کے مطابق منگل کے روز وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ الیکشن جیتنے پر جہانگیر ترین وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے: عبدالعلیم خان۔ سینئر IPP رہنما عبدالعلیم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ الیکشن جیتنے پر جہانگیر ترین وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی بنانے کا فیصلہ سب دوستوں نے مل کر کیا۔ PTI میں شامل لوگوں نے نیا پاکستان بنانے میں چیئرمین کا ساتھ دیا۔ نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں عبدالعلیم خان نے کہا کہ میرا پرویز خٹک سے براہ راست رابطہ نہیں ہوا، شاہ محمود قریشی سے بھی بات نہیں ہوئی، اسد عمر سے ملاقات ہوئی، انہیں پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دی۔ اسد عمر سیاست کرنا چاہیں تو ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ قوم IMF کے معاہدے سے متعلق جلد اچھی خبر سنے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ قوم IMF سے معاہدے سے متعلق جلد اچھی خبر سنے گی۔ IMF سے معاملات طے ہو جائیں گے۔ ایک دو روز میں دو بڑے اہم IMF کے مطالبے پر بریک فیصد شرح سود بڑھائیں گے، 215% ارب کے ٹیکسز لگائے گئے اور 85% ارب اخراجات کیے گئے تاکہ معاہدے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ کوہستان جیپ کھائی میں جا گری، خاتون سمیت 6 افراد جاں بحق۔ کوہستان جیپ کھائی میں جا گری، خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق۔ جیپ کوئری سے پالیسی جا رہی تھی، اس دوران بلاول ڈیرہ کے مقام پر گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے میں خاتون اور بچے سمیت 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شامل ہیں۔ میتوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکومت کا چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حکومت میں چیف جسٹس آف پاکستان سمیت تمام ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوڈیشری سے کوئی گلہ نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت تمام ججز کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی سمری بھیجی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم اپنی ایڈوائز صدر مملکت کو بھیجیں گے اور نوٹس ہو جائے گا۔